کو شہید کیا گیا تھا. ایک بار نہیں بلکہ 7 بار آپ کو زہر کیا گیا. حضرات محترم، بچپنے کا زمانہ ہے امام علی مقام کا. جب بچہ تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور دونوں بچے پڑھتے ہیں تو دونوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں. بچپنے کا عالم ہے. امام علی مقام حضرت امام حسن و حسین نے ایک تختی کو لکھا اور پہنچ گئے مولا علی کی بارگاہ میں. جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ابا جان یہ تو بتائیں کہ اس تختی پر لکھائی کس کی بہتر ہے، حسن کی بہتر ہے یا حسین کی بہتر ہے؟ مولا علی افسوس کے عالم میں سوچنے لگے پروردگار عالم یہ دونوں میرے لگتے جگر ہیں، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں. اگر حسن کی اچھی بتاتا ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی، حسین کی اچھی بتاتا ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام کے اس مراتب کو سمجھو. مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ امی جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آئے، وہی سوال ہے، وہی تختیاں پیش کی گئیں. امی جان بتائیے یہ تختیوں کے اندر لکھائی کس کی بہتر ہے، لکھاوٹ کس کی اچھی ہے؟ امام اللہ اکبر امام حسین نے جب یہ سوال امی جان کی بارگاہ میں کیا ہے، فاطمہ الزہرا کا دل لرز اٹھا، فاطمہ الزہرا کا دل محبت سے باغ ہو گیا. ارشاد فرمانے لگی بیٹا اس سے بہتر یہ ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتی، تمہارا بہتر فیصلہ نانا جان کی بارگاہ میں ہے. جاؤ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. دونوں نواسے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہے. دونوں ننھے منھے نواسے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان ہم نے تختیوں پر لکھا ہے، بتاؤ لکھاوٹ کس کی اچھی ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نبی جس نے زمانے کے فیصلے کے فیصلے میرا نبی سوچ رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں مجھے پیارے ہیں، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، کس کو چھوٹا کروں کس کو بڑا کروں مولا میرے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کو القا ہو گیا. ارشاد فرمایا بیٹا ٹھہرو ابھی جبرائیل آتے ہیں، ابھی جبریل آتے ہیں وہی فیصلہ کریں گے. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے. ارشاد فرمایا اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا ہے اور جنت سے ایک سیب لے کے آئے. ایک سیب جنت سے لے کے آئے اور ارشاد فرمایا ان دونوں نواسوں کے بیچ میں یہ سیب فیصلہ کرے. اس کو میں آسمان کی طرف اڑاؤں گا، یہ جس کی تختی پہ گر جائے گا اس کی لکھاوٹ اچھی ہوگی. آج اس سیب کے لیے آسمان کی طرف جب اچھالا گیا تو وہ سیب رب کی بارگاہ میں گریزاری کرنے لگا. پروردگار عالم میری لاج رکھ لے، اگر میں حسین کی تختی پہ گرتا ہوں تو حسن کی نظروں میں میں گر جاؤں گا، اگر حسن کی تختی پہ گرتا ہوں تو حسین کی نظروں میں گر جاؤں گا. پروردگار عالم مجھ میں وہ طاقت عطا فرما دے، مجھ میں وہ قوت عطا فرما دے تاکہ میں بیچ سے چاک ہو کر آدھا حسن کے اوپر گر جاؤں. آدھا حسین. ناری تکبیر، ناری رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ بہت اچھا. حضرات محترم جب اس سے بلایا گیا بیچ میں سے آتا ہوا آدھا حسن کی تختی پہ ہے آدھا حسین کی تختی پہ ہے. اب ذرا غور کرو جن کے فیصلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بہترین انداز میں کیا، جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے پروردگار عالم محبت کرتا ہو، اس نواسے کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات محترم بچپن کا ہی زمانہ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے. امام حسین کا بچپنا ہے. نانا جان کی پیٹھ پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اور تسبیح کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہاں
میرے آقا نے سجدے کے عالم میں 72 تسبیحوں کو پڑھا. تب جا کے امام حسین اپنے نانا جان کی پشت انور سے اتری. امی جان کی بارگاہ میں گئے, کہا میں نے آج کمال کر دیا. کہا بیٹا کیا کیا؟ کہا اب نانا جان سجدے کے عالم میں تھے, میں ان کی پشت مبارک پر سوار ہو گیا, میرے نانا نے میرے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹا تو اپنے نانا جان کی نماز میں خلل ڈال کے آیا ہے, تو اپنے نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو کے آیا ہے. تو امام حسین نے اس کی بچپنے کے عالم میں ارشاد فرمایا امی جان فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری خاطر میرے نانا نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. جب اسی دین پر کوئی واردات آگی, جب اس دین کے لیے بجھانے کی کوششیں ہوں گی, یزیدی قوم اس دین کو مٹانے کی کوششیں کرے گی, تو اسی وقت یہ امام حسین اپنا سر دے کر اس دین کو بچاتا ہوں. بہت اچھا, بہت اچھا. امام علی مقام کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ و افضل ہے. جی سر. 2 لفظوں میں آپ کو سمجھا کے دوں گا. جو جتنے بڑے اسکول کا پروردہ ہوگا, جو جتنے بڑے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہوگا. جی. علم کے شہر میں جو پلا ہو, علم کے دروازے سے جو گزرا ہو, اس کے علم کا عالم کیا ہو. جی جی جی. حضرات محترم, امام علی مقام کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. سردار بننا کوئی معمولی بات ہے, وہ بھی جنت کے جوان. تو جب سردار بنو گے تو سردار بننے کے لیے امتحان بھی تو کرا لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کے لیے کربلا کی سرزمین پر اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا. پیاس سے امام علی مقام کو آزمایا گیا, بھوک سے امام علی مقام کو آزمایا گیا, اولاد کے خون سے امام علی مقام کو آزمایا گیا. ہر طرح سے آزمایا مگر ثابت قدم رہے. واہ واہ. ثابت قدم رہے. وجہ کیا تھی؟ بچپنے کا عالم ہے, نانا جان کی گود میں ہے, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, ایک مشت مٹی ہے ہاتھ میں, ارشاد فرمایا یہ مٹی دو. کہا یہ کہاں کی ہے؟ کہا یہ کربلا کی ہے. جی. کہا یہ اس مقام کی مٹی ہے جن آپ کا نواسا اس کی سرزمین پر شہید کیا جائے. جی. اب وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں میرے آقا کو علم غیب نہیں. جی. اب اس میں دیکھو علم غیب کسے کہتے ہیں. اس زمانے میں مولا علی بھی موجود تھے, اس زمانے میں فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات بھی ہے, اور بھی ازواج مطہرات ہیں. میرے آقا نے وہ مٹی نہ حضرت علی کو دی, میرے آقا نے وہ مٹی نہ حضرت فاطمہ کو دی, میرے آقا نے وہ مٹی اپنے پاس رکھی, نہ میرے آقا نے وہ مٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو دی, میرے آقا نے وہ مٹی حضرت ام کلثوم حضرت سلمہ کو عطا فرمائی. اب یہاں سمجھو, کیونکہ میرے آقا کو یہ علم غیب تھا جس دن امام حسین کربلا کی سرزمین سے شہید کیے جائیں گے, اس دن میں دنیا میں نہیں ہوں گا. جس دن حضرت امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا, اس دن میری بیٹی فاطمہ دنیا میں نہیں ہوگی. آج کا دیوبندی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں تھا, نبی کا علم غیب دیکھ رہا تھا. کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام ہوگے, اس وقت نہ مولا علی ہوگے نہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہوگی. اس وقت ذات ہوگی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوگی. اور ارشاد فرمایا حضرت ام سلمہ سے میرے آقا نے, اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا, جس دن میرا حسین کربلا کی میدان میں شہید ہو جائے اس دن اس مٹی کو دیکھ لینا.
بیت اللہ خود ارشاد فرماتی ہے جس دن کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو شہید کیا گیا تھا وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی. جی حضرات محترم آج کی رات دسویں محرم آج کی ہی رات تھی. امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر ہے. امام علی مقام نے حضرت ام رباب سے فرمایا ام رباب چراغ کو جلا لو. چراغ جلایا گیا کہا قرآن پاک کو کھولو. آج خیمے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. یزیدی قوم کے اندر جشن منائے جا رہے تھے کہ کل کے لیے ان لوگوں کے لیے ظلم و زیادتی سے اپنے قبضے میں کیا جائے گا. اگر نہ مانیں گے تو سروں کو قلم کر دیا جائے گا. مگر خدا کی قسم امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے باپ سنو تم قرآن کی تلاوت کرو. اے امام علی اکبر تم قرآن کی تلاوت کرو. اے قاسم قرآن کو کھول لو. اے انو محمد قرآن کو کھول لو. آج میدان کربلا کی سرزمین پر وہ وحدہ لا شریک کا کلام پڑھا جا رہا ہے. حسین اعلان کر رہے ہیں زمانہ تو مٹ سکتا ہے مگر رب کا کلام نہیں مٹ سکتا. رب کا فرمان نہیں مٹ سکتا. یزیدی لاکھ کوششیں کرتے رہے امام علی مقام کو ہر طریقے سے بیعت لے لی جائے مگر امام حسین نے ایک ہی لفظ کہا تھا. وہ یہ کہا تھا جو فاسق ہے فاجر ہے زانی ہے جو دو بہنوں کو اپنے ایک نکاح میں رکھتا ہو جو شریعت کے خلاف ہے میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. اگر امام علی مقام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آج جو شکل اسلام کی ہے یہ نہیں ہوتی. آج جو قرآن پاک کو ہم جس قرینے سے پڑھتے ہیں جس قرینے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کرتے ہیں جس طریقے سے ہم وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں نہ جانے اس میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے بدلاؤ آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی اغلاط پیش آئے ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحیمی کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے. ایک بار کلمہ طیبہ کو پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مبارک وسلم. تن من دھن گھردار لٹایا کرول میں اسلام کی عظمت کی خاطر گردن کو کٹایا کرول میں اسلام کی عظمت کی خاطر گردن کو کٹایا کرول میں. جب دین نبی کی بات آئی سج دھج کے یقیناً ابن علی. جب دین نبی کی بات آئی سج دھج کے یقیناً ابن علی. زہرا کا چمن نانا کنگر زہرا کا چمن نانا کنگر سب چھوڑ کے آیا کربلا. زہرا کا چمن نانا کنگر سب چھوڑ کے آیا کربلا میں. ایسے بت نبی ایسے بت نبی ابن حیدر دیکھا ہے شجاعت کا جوہر. ایسے بت نبی ابن حیدر دیکھا ہے شجاعت کا جوہر. اے ابن علی ایسے بت نبی ابن حیدر دیکھا ہے شجاعت کا جوہر. 6 ماہ کا بچہ بھی آ کر کوہرام مچایا کربلا. 6 ماہ کا بچہ بھی آ کر کوہرام. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا.
पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए तुर्की खता बख्श दी शहने, जायाद करेगा किसी सैयद से मिला था, जायाद करेगा किसी सैयद से मिला था। एक शायर हैं बरेली के बड़े मशहूर मकबूल अहम तरीन कलाम लिखते हैं जनाब मोहतरम अजहर फारूकी साहब क़िबला। उन्होंने लिखा है, शेरों को सुने और अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कहें सुभान अल्लाह। अजहर भाई कहते हैं, तीरों की बरसात ही बेकार है। देखिएगा, तीरों की बरसात ही बेकार है, जिस्म है अब्बास का या लोहे की दीवार है। तीरों की बरसात ही बेकार है, जिस्म है अब्बास का या लोहे की दीवार है। जिस्म है लोहे का या जिस्म है अब्बास का या लोहे की दीवार है, जिस जगह टपकेगा जंभी जाएगा खून हुसैन, जिस जगह टपकेगा जंभी जाएगा खून हुसैन। पानी थोड़ी है ये हैदर करार है, पानी थोड़ी है ये हैदर करार। नारे रिसालत बस लगे आला हजरत अल्लामा तहसीन हैदर साहब क़िबला। हाय हाय, पानी थोड़ी है ये हैदर करार है। और कहते हैं अजहर भाई, गलत फहमी में थे आले पैगंबर टूट जाएंगे। शेर सुनिएगा, गलत फहमी में थे आले पैगंबर टूट जाएंगे, हजारों ने सोचा 72 टूट जाएंगे। गलत फहमी में थे आले पैगंबर टूट जाएंगे, हजारों ने सोचा 72 टूट जाएंगे। और यजीदियों, ये सीना तो हुसैन इब्ने अली का है। यजीदियों, ये सीना तो हुसैन इब्ने अली का है। अगर इस पे चलाओगे तो हम ये अगर इस पे चलाओगे तो खंजर टूट जाएंगे। तुम्हारा तोहफे मोहब्बत कबूल ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बत से अगर दोगे तो कैसे नहीं लूंगा। ये नाते पाक का सदका है, या इस तरीके से कर लीजिए इमाम हुसैन का सदका है, हमें देते रहो। शर्त ये है फटे हुए नोट नहीं, शर्त ये है फटे हुए नोट नहीं लूंगा, क्योंकि कभी कभी नहीं लूंगा, फटे हुए पैसे नहीं लूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, फटे हुए नोट कई लोग दे जाते हैं, मस्जिद के गुल्लक में इमाम साहब को दे जाते हैं। अच्छा, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आपको कहना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं अच्छी लगे तब भी आपको कहना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कभी कभी बात समझ में नहीं आती तो आदमी जो है परेशान हो जाते हैं, यार इमाम साहब ने कहा क्या था, समझ में तो आया नहीं, समझ में नहीं आया तो मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूँ। इसी तरीके से इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको समझ में आया तभी कहना है सुभान अल्लाह। अब सुनने वालों ने जिद बांध ली, उन्होंने कहा अच्छा मेरे समझ में आएगा तभी मैं सुभान अल्लाह कहूँगा, नहीं आएगा तो नहीं कहूँगा। प्रोग्राम हुआ, नात पड़ी, तकरीर की, सलातो सलाम हुआ, मगर उस बंदे ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। आप भी कहें सुभान अल्लाह। अरे पीछे वालों आप भी कह दो सुभान अल्लाह। तस्लीम भाई पंखे को देख के कह दो सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ देखिए फिर कहें सुभान अल्लाह। तो उन्होंने जिद बनाई कि जब तक मेरे समझ में बात नहीं आएगी तब तक नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह। प्रोग्राम हुआ, नात पड़ी, तकरीर हुई, नहीं कहा उन्होंने सुभान अल्लाह। आप तो कहते हो सुभान अल्लाह। जलसा तक होने के बाद बीबी से कहा कि बीबी मोहतरमा बिस्तर लगाइए। बिस्तर लगाया गया, बिस्तर पर लेटे। अब जैसे ही बिस्तर पर लेटे उस बात को सोचा, उस बात उनके जहन में आ गई, तेजी से कहने लगे, अचानक कहने लगे सुभान अल्लाह। अरे भैया आप कहें सुभान अल्लाह। तेजी से जब उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, बीवी परेशान, अरे भाई बिस्तर तो रोज लगता है, इनकी खिदमत रोज की जाती, खाना पिलाना रोज होता है, मगर अभी तक इन्होंने बिस्तर पे जाके नहीं कहा सुभान अल्लाह, अब क्यों कह रहे हैं सुभान अल्लाह। तो बीवी ने पूछा कि भाई आज आपने कैसे कहा सुभान अल्लाह। तो भाई उनके शौहर ने कहा आपकी खिदमत को देखकर मैंने नहीं कहा सुभान अल्लाह, बल्कि इमाम साहब ने तकरीर की थी, कल की तकरीर आज मेरे समझ में आई है तब कहा मैंने सुभान अल्लाह। अब भाई जिनकी बीवियां हैं वो तो कह लेंगे, जिनकी बीवियां नहीं वो भी कहें सुभान अल्लाह। हमारी तो मेरी तारीफ हो रही है इंशाअल्लाह। खैर
اب جب ان کی بیوی نے کہا اچھا آج تک نہیں کہا تو اب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا جب سمجھ میں آئے تب کہنا ہے سبحان اللہ. مگر اب آپ جو کنوارے ہیں آپ یہ نہ سوچنا کہ میری بیوی کہے گی یا میرے کوئی اور کہے گا بستر پر جاؤں گا تب میں کہوں گا سبحان اللہ. نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے سمجھ میں آئے پھر بھی کہنا ہے سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی کہنا ہے سبحان اللہ. جی بڑے سبحان اللہ. دیکھیے آپ کے یہ چہرے ہیں نا بڑے اچھے ہیں، اور جب ان چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے. اور یہ چہرے جو ہے اور آپ کے چہروں میں 4 چاند لگ جائے سدا ہے، اس لیے کہ وہ چہرہ بڑا اور معتمد ہو جایا کرتا ہے، جس پہ سنت رسول اللہ سچ جایا کرتی ہے، آ جایا کرتی ہے. اب دیکھیے گا میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. عزیزان امت مسلمہ، ہم غلامان حسین نے ذکر شہداء کربلا کے نام سے پروگرام کو سجایا رچایا، بہت اہتمام کیا، انتظام کیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی لنگر کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور جن بہت سارے لوگوں نے، بستی کے بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور جنہوں نے کسی سبب میں شرکت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، ایسے واقعات، ایسے مرحلے جب ہماری زندگی میں آیا کریں تو ان میں شرکت کیا کریں، اگرچہ تھوڑی ہی صحیح. اب غلامان حسین نے یہ حکم لائق اہتمام انتظام کیا. غلام حسین جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو صرف دل سے کام کیا کرتا ہے، سچے دل سے کام کیا کرتا ہے، اس کی نیت میں ذرا سی بھی کھوٹ نہیں ہوتی ہے. غلام حسین نے انتظام کیا، اہتمام کیا، یہ پروگرام کو سجایا، پروگرام کو آگے بڑھایا، علماء دین کو بلایا اور ایک پیغام نشر کرنے کی محفل سجائی. اب میں نے عالم تخیل میں غلامان حسین سے پوچھا، اے غلامان حسین، تم نے اس محفل کو سجایا ہے، تم نے اس مجلس کو رچایا ہے، انتظام اور اہتمام اور انصرام کیا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے جو پروگرام کیا ہے اس میں میرا کتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے؟ اے غلامان حسین، اے بستی کے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا خرچ کیا ہے، تم نے اس میں کتنی رقم لگائی ہے؟ تو غلامان حسین جواب دیتا ہے، اے مولانا توصیف حیدر قادری، ہم نے جو اس میں اہتمام کیا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جیب سے پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، ہماری جیب سے پیسہ کتنا جا رہا ہے، ہم نے جو اہتمام کیا ہے ہم نے کتنا خرچ کیا، کتنا سرمایہ لٹایا ہے، کتنا سرمایہ لگایا ہے، ہم نے کسی بات کی فکر نہیں کی ہے، ہم نے کسی بات کی جو ہے ظلم نہیں کیا ہے. عزیزان امت مسلمہ، میں نے ان سے عالم خیال میں یہ پوچھا ہے، میں نے تمام تر مسلمانوں سے یہ سوال کیا. غلامان حسین جواب دیتا ہے، تمام تر اراکین کمیٹی، اراکین اہل بستی اس بات کا جواب دیتی ہے، اے ہمارے امام صاحب، ہم نے جو اس کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، انصرام کیا ہے، ہم نے اس بات کا خیال نہیں کیا ہے کہ ہم نے جو زندگی بھر میں پیسہ کمایا تھا اس میں سے ہماری جیب سے کتنا خرچ ہوا ہے، کتنی رقم ہماری جیب سے جا چکی ہے. ہم نے کسی بات کا جو ہے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے. اگر کسی بات کو دیکھا ہے، میں نے کہا ہے مسلمانوں، تم نے کس بات کا ظلم کیا ہے، تم نے کس بات کو سوچا ہے، تم نے کس بات کو اپنے دماغ میں لگایا ہے؟ تو مسلمان جواب دیتے ہیں، اے ہمارے امام صاحب، ہم نے اگر کسی بات کو دیکھا ہے، کسی بات کو ذہن میں رکھا ہے تو اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھا ہے، اس بات کی خاطر اپنے سر کو خم کر لیا ہے، سرے خم تسلیم کر لیا ہے. اے ہمارے امام صاحب، ہماری جیب میں پیسہ خرچ کتنا ہوا اس بات کو نہ دیکھو، انتظام کیسا کیا اس بات کو نہ دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھو اور ہمارے سینے میں امام حسین کی محبت دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. آج کی نورانی محفل اگر دیکھنا ہے کربلا کا میدان دیکھو اور ہمارے سینے میں امام حسین کی محبت دیکھو. ایسے کہنے والے نے کہا دو بوند مدینے کی ملا لیتی ہے، پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں.
پھر بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اور اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے غلام لٹا دیتے ہیں، سبحان اللہ، نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی امام حسین کے غلام لٹا دیتے ہیں، جتنی غلامان حسین لٹا دیتے ہیں۔ عزیزان امت مسلمہ، کربلا کے واقعات کا مرحلہ اگر سامنے رکھا جائے، امام حسین کی ذات بڑی ذات ہے۔ امام حسین نے کتنا صبر کیا، کتنا شکر ادا کیا ہے رب کی بارگاہ میں۔ علی اصغر کا گلا کاٹا گیا، امام حسین نے صبر کیا۔ علی اصغر کی جوانی پر، ان کے سینے پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، امام حسین نے صبر کیا ہے۔ بھتیجے امام قاسم کو کاٹ دیا گیا، ان کے ٹکڑوں کو اتنے باریک باریک ٹکڑے کیے اور ریت میں دبا دیا گیا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے ان کے ٹکڑوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر امام حسین نے صبر کیا ہے۔ امام حسین نے رب کی بارگاہ میں شکر کیا ہے۔ تلواریں چل رہی ہیں مگر امام حسین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، امام حسین نے صبر کیا ہے، امام حسین نے شکر کیا ہے۔ کربلا سے مسلمانوں کے لیے اگر سب سے بڑا پیغام کوئی ملتا ہے تو صبر و شکر کا پیغام ملتا ہے، اور مسلمان اس پہلے ہی مرحلے سے، پہلے ہی در سے اپنے آپ کو بالائے طاق کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اجتناب کرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم پر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، مسلمان کا صبر کا پیمانہ بھر جاتا ہے، مسلمان شکر کرنے کے بجائے رب کی بارگاہ میں اپنی جملے کو بڑھا دیتا ہے، رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے، رب کی شان میں انگشت نمایاں کرنے لگتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کربلا کے پیغام ہے، صبر اور شکر، اور عورتوں کے لیے جو ہے سب سے بڑا پیغام ہے پردے کا پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے جن کا نام ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت زینب ہیں جو کہ مولا کائنات کی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ صالحہ ساجدہ صابرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، لفظ جگر ہے، امام حسن کی بہن ہے، امام حسین کی بہن ہے۔ ان کی دو صاحبزادی ہیں جن کا نام عون اور محمد ہے۔ عون بڑے ہیں، محمد چھوٹے ہیں۔ عون کی عمر 7 سال ہے، محمد کی عمر 5 سال کی عمر ہے۔ حضرت عون و محمد کی والدہ ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سیدہ زینب؟ امام حسنین کریمین کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ 9 تاریخ کے بعد 10 تاریخ میں بھول کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آتی ہے، چھوٹی سی بچی حضرت سیدہ زینب کے خیمے میں آتی ہے۔ آنے کے بعد سلام عرض کرتی ہے، حضرت سیدہ زینب نے جواب دیا سلام پر، پوچھا ہے بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، اور کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ ہم تمہارے، سیدہ زینب نے پوچھا تم ہمارے خیموں میں کی تو نہیں ہے، تم ہمارے قبیلوں کی تو نہیں ہے، تمہارا تعلق ہمارے تمام تر قبیلان سے نہیں ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں مد مقابل والے خیموں میں سے آئی ہوں، اپوزیشن پارٹی سے آئی ہوں، جو آپ کے حریف ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں، میں ان میں سے آئی ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی ہم سید زاد ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے گھر کا یہ دستور ہے، ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے ہم اسے بھوکا پیاسا نہیں لوٹاتے ہیں، مگر آج محرم کی 10 تاریخ ہے، 3 دن سے ہمارے خیموں میں پانی بند کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کا کوئی اسباب نہیں ہے، لہذا بیٹی نہ میں تمہیں پینے کے لیے کچھ دے سکتی ہوں، نہ ہی کھانے کے لیے میں تمہیں کچھ دے سکتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ زینب نے اس بچی سے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، جبکہ ہماری روایات یہ ہے ہمارے خیموں میں اگر کوئی آ جایا کرتا ہے ہم اسے بغیر کھلائے پلائے یا بغیر کچھ دیے اپنے گھر سے لوٹاتے نہیں ہیں، مگر کھانے کے پاس کوئی اسباب نہیں، پانی ان پر بند ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی آتی ہے، ان سے کہا سیدہ زینب نے اے میری بھتیجی تمہارے کانوں میں مجھے سونے کے زیور نظر آ رہے ہیں، کیا میں اس بچی کو دے سکتی ہوں تاکہ ہماری روایات جو ہے برقرار رہے، ہمارے گھروں میں جو آتے ہیں ہم کھلائیں یا پلائیں یا کچھ دے دیا کرے، تحائف دے دیا کرے، یہ روایات ہماری برقرار ہے۔ ان کی بیٹی نے کہا، امام حسین کی بیٹی نے کہا اے میری پھوپھی جان آپ دے دیجیے، کان سے بالی نکالی،
سیدہ زینب نے اپنی بھتیجی کے بالی نکالنے کے بعد اپنے مد مقابل والوں کو، اپنے دشمنوں کی بیٹی کو دے دیا۔ اب بیٹی کو، دشمنوں کی بیٹی کو دینے کے بعد دیا ہے، وہ بچی چلی جاتی ہے، ان کی بیٹی ہے۔ امام حضرت سیدہ زینب نے نام بھی پوچھا تھا۔ اب جب ہے وہ پہنچی اپنے گھر پر، ان کی بیٹی جب پہنچی، حور نے دیکھا کہ تمہارے کان میں اس سے پہلے تو سونے کے زیور نہیں تھے، مگر اب تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں سامنے والے خیموں میں گئی تھی، انہوں نے مجھے یہ عنایت فرمایا۔ اب حور کا یہ جواب تو اس نے کہا کہ لگتا ہے تم نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہم تمہارے اپوزیشن پارٹی ہیں، ہم تمہارے مد مقابل لوگ ہیں، ہم تمہارے خلاف ہیں، جنہوں نے پانی بند کیا میں انہی کی بیٹی ہوں۔ ان کی بیٹی کہتی ہے اس کا پہلا سوال یہی تھا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ انہیں پتا چل چکا تھا کہ تم میرے مد مقابل والے لوگ ہیں، میرے دشمنوں کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا انہیں پتا چل گیا، پھر بھی یہ نوازشیں، پھر بھی یہ عنایتیں، پھر بھی انہوں نے اتنی نوازشیں کی، یہ عنایتیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بابا جان، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ یہ بتائیں پانی ہم نے بند کیا ہے، ان کے اوپر پانی بند کیا، کھانا ان کے پاس نہیں، پانی ان کے پاس نہیں، پھر بھی ان کی اتنی نوازشیں ہیں، اتنی عنایتیں ہیں ہمارے اوپر، تو کیوں نہ ہم ان سے معافی مانگ لیں؟ اب حضرت سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو۔ امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی غلطی کو معاف کیا۔ اب ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے مانگنے میں دیری لگا دی، ہم نے تمہیں معاف کرنے میں دیری نہیں لگائی۔ تم نے معافی مانگنے میں دیری لگائی، ہم نے تمہیں معاف کرنے میں دیری نہیں لگائی۔ اگر تمہیں اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب حر نے توبہ کر لی، اب حر جو ہے حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ بن چکے ہیں۔ اب جو ہے آگے کا مرحلہ رہا، میں بات آگے کی بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ یہ سیدہ زینب یہ آل رسول ہے، نبی کی اولاد ہیں، امام حسین کی بہن ہے، سرکار مولا علی کی بیٹی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ ان کی دو بیٹے ہیں میں نے جن کا نام بتایا، اون اور محمد ہے۔ اون کی عمر جو ہے 7 سال اور محمد کی عمر جو ہے 5 سال کی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت اون و محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہماری والدہ آپ ہمیں ایک بات یہ بتائیے گا، یہ بتائیں کہ آپ ہم سے محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے میرے بچوں میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں بڑی تم سے محبت اور وصیت رکھتی ہوں۔ حضرت اون محبت کہتے ہیں اے ہماری والدہ آپ جب ہم سے محبت کرتی ہیں، آپ جب ہمیں اپنا عزیز رکھتی ہیں، تو کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ سے کچھ مانگے ہمیں آپ عنایت کریں گے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے بیٹوں میرے گھر میں اگر کوئی غیر بھی آتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی ہوں، میں اسے محروم نہیں رکھتی ہوں۔ اب تم تو میرے لگتے جگر ہو، تم تو میرے دل کے ٹکڑے ہو، ماں کو بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت اون محمد نے کہا تھا اے ہماری والدہ ہم آپ سے آج کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، آج ہم آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، اے ہماری والدہ ہم آپ سے اس بات کے طلبگار ہیں، ہمیں لڑنے کی اجازت دے دیجئے، ہمیں کربلا میں شہید ہونے کی اجازت دے دیجئے، ہمیں یہ اجازت دے دیجئے ہے ہم یزیدیوں سے جنگ لڑنے کے لیے جائیں، چاہے ہماری جان جو ہے شہید ہو جائے، چاہے ہم شہید ہو جائے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے اس جواب کو سنا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگتی ہے اے میرے بیٹو آج تم نے میری شان بڑھا دی ہے، آج تم نے میرا وقار بڑھا دیا ہے، آج تم نے میرا معیار بڑھا دیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے میرے بچوں جب سے میرا بھائی قاسم جو ہے شہید ہوا ہے، جب سے میرا بھتیجا علی اصغر شہید ہوا ہے، جب سے میرا بھتیجا علی اکبر شہید ہوا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعائیہ الفاظ رکھتی ہوں اے رب کائنات اے رب کائنات میری اس التجا کو قبول فرما لے، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرا بھتیجا جو ہے قاسم تیری بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، علی اصغر تیری بارگاہ میں شہید ہو چکا ہے، علی اکبر تیری بارگاہ میں شہید ہو چکا ہے۔ اے میرے مولا کائنات آج کے دن تو نے میرے بچوں کو جوان کیوں نہ کیا تھا؟ اگر میرے بچے آج پہلے جوان ہوتے قاسم اصغر کے میدان میں بعد میں جاتا، علی اصغر بعد میں جاتے، علی اکبر بعد میں جاتے، دیگر شہداء کربلا جو ہے بعد میں شہید ہونے کے لیے
जाते। मैं ज़ैनब इस बात की गवाही देती हूँ, पहले मेरे और मोहम्मद शहीद होने के लिए रन में जाते। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, ऐ मेरे बच्चों, तुमने मेरी शान को बढ़ा दिया है। मैं तो अपनी बारगाह में तो हमेशा यही दुआ करती हूँ, मैं बाद में दूसरे लोगों को शहीद होने के लिए भेजती, पहले अपने बच्चों को भेजती। हजरत सैयदा ज़ैनब से कहते हैं उनके बेटे हजरत और मोहम्मद 5 साल 7 साल की जिनकी उम्र है, कहते हैं हमारी वालिदा हमें रन में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, आज के काफिले के जो सिपह सालार है, जो आज काफिले के लीडर जो हैं, आज मैं नहीं हूं बल्कि आपके मामू जान इमाम हुसैन है, लिहाजा मैं इस बात की इजाजत तो नहीं दे सकती, मैं इस बात की इनायत तो नहीं कर सकती। अपने मामू जान की बारगाह में जाओ। इमाम हुसैन की बारगाह में नन्हे कदम लेकर हजरत और मोहम्मद जाते हैं। जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन का तलवा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे मामू जान, आप हमसे क्या मोहब्बत रखते हैं? ऐ हमारे मामू जान, आप ये बताएं कि आप हमसे मोहब्बत रखते हैं? इमाम हुसैन कहती हैं, जिनके बच्चे खूबसूरत नहीं होते हैं, उनके माँ बाप उससे कितनी उनसे दो मोहब्बत रखते हैं। तुम तो मेरी बहन के लगते जिगर हो, तुम तो जिगर के टुकड़े हो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँगा। बताओ क्या बात है, बताओ क्या मरहला है। हजरत और मोहम्मद इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, ऐ मामू जान, हमें रन में जाने की इजाजत दे दीजिए, हमें करबला में शहीद होने की इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन इतना सुनते हैं अपने भांजों का जवाब, करबला में जो है जाने इजाजत, शहीद होने की इजाजत चाहने के बाद इमाम हुसैन और ज्यादा रोने लगते हैं। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बहने लगते हैं। इमाम हुसैन अपने भांजों को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बहन की गोद को कैसे उजड़ने दे सकता हूँ? जिसका भाई जवान हो उसके अपनी भांजों को कैसे शहीद होने दे सकता है? इतने में सैयदा ज़ैनब आ जाती हैं और कहती हैं, भैया हुसैन, ये बताओ आप अपने भांजों से क्या बात कर रहे हैं, आखिर मरहला क्या चल रहा है? इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी बहन, बात ये है, तुम्हारे बेटे रन में जाने की इजाजत मुझसे तलब कर रहे हैं, शहीद होने की इजाजत मुझसे मांग रहे हैं। मेरी बहन बताओ, मैं इन्हें कैसे इजाजत पर अमल फरमा सकता हूँ? मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ? जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हो, मैं उन्हें कैसे शहीद होने के लिए इजाजत दे सकता हूँ? हज़रत सैयदा ज़ैनब भी अर्ज करती है, अपने बच्चों की पैरवी करने लगती है, अपने बच्चों की पैरवी करने लगती है, कहती है, भैया हुसैन, मेरे बच्चों को इजाजत मरहमत फरमाए, मेरे बच्चों को शहीद होने के लिए जाने दीजिए जाए। इमाम हुसैन से जब ज्यादा सिफारिशें करती हैं, ज्यादा पैरवी अपने बच्चों की करती है सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन अपनी बहन से कहती है, मेरी बहन, जा अपने बच्चों को तैयार करा कर के लेकर के आओ। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी बहन, जाओ अपने बच्चों को तैयार करा कर के लाओ। आज इस महफिल में लोग बैठे हुए हैं, आज आपके वालिदैन भी हैं और आप में कुछ साहिब औलाद भी हैं। आप जब अपने छोटे छोटे बच्चों को कहीं बाजार में या कहीं रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में अगर लेकर के जाते हैं तो तैयार करा कर के ले जाते हैं, मुंह साफ कराते हैं, मिलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। करबला का मैदान है, करबला का तपता हुआ मैदान है, पानी 3 दिन से बंद है। सैयदा ज़ैनब तमाम तरह बैठ पर पानी बंद है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला मुंह धुलाएं तो किस तरीके से धुलाएं, कपड़े न पिलाएं तो किस तरीके से पिलाएं। सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल से अपने बच्चों के चेहरे को साफ किया है। अब हम और आप अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को कंघी भी कराते हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने आंचल से अपने बच्चों के चेहरे को साफ किया और उनके सर पर हाथों से कंघी कर रही हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों, आज तुम्हारे मामू ने इजाजत दे दी है, तुम्हें रन में जाने की इजाजत दे दी है। मैं वालिदा, मैं तुम्हें श्रृंगार करा रही हूँ, मैं तुम्हारी वालिदा हूँ, तुम्हें निला दुला कर अपने हाथों से अपने उनके बदन को साफ कर करके करबला के मैदान में भेजने की तैयारी कर रही हैं। अपने आंचल को फाड़ती हैं, दुपट्टे को फाड़ती हैं, आधे दुपट्टे से हजरत और के सर पर अमामा बांधती हैं और आधे दुपट्टे से हजरत मोहम्मद के सर पर अमामा बांधती हैं। फिर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में ले जाती हैं, कहती हैं, भैया, मेरे बच्चों को रन की जाने ले जाओ। इमाम हुसैन अपने छोटे छोटे भांजों को ले जाते। इतने छोटे बच्चे, 5 साल 7 साल की जिनकी उम्र है, घोड़े पर नहीं बैठ सकते, घोड़े पर नहीं जा सकते। इमाम हुसैन जिनको लेकर के जा रहे, अपनी गोदी में बिठाल करके ले जा रहे हैं। सामने से यजीदी देख रहे हैं और कहते हैं, हुसैन, क्या तुम्हारे खानदान में कोई जवान नहीं था जो हमारे सामने लेकर के आ रहे हो? ऐ हुसैन, अपने इन छोटे छोटे बच्चों को लाकर करबला का क्या नक्शा बदलना चाहते हो?
اے حسین کہ تمہارے خاندان میں کوئی جوان نہ تھا جو ہمارے مدِ مقابل آتا، جو ہم سے کشتی لڑتا یا ہم سے تلوار بازی کرتا؟ امام حسین خاموش ہے، اپنی زبان پر چپی باندھے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ امام حسین واپس آ جاتے ہیں۔ امام حسین کے چھوٹے بھانجے حضرت اون محمد اپنی چھوٹی چھوٹی تلوار چلاتے ہیں۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت اون محمد نے جب